پیارے دوستوں، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے، دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے۔ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیے نا، انہیں کلمہ پڑھانے کی تسکین کریں، قرآن پڑھانے کی تسکین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ بینک بیلنس یاد آیا، نہ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن، نہ بھائی۔ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابو حضور، پاس میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتے ہیں، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو پانی بھی دے گا کوئی یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کھانا بھی دے گا یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں، میری طرح کوئی ان یتیم بچوں کی فکر کرے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، چھم چھم برس رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، خدارا ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیجیے، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم، کلام المرسلین الصراط مستقیم مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ خدارا میرے بچوں قرآن مجید ضرور پڑھنا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ پکار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہیں جہنم میں جلنے والا شخص، اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا نا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مسجد کے امام صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ اللہ اکبر! آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور پھر وہ شخص توبہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا بنانا۔ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ ہائے! فرماتے ہیں، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے،
یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، تب وہ ادمرہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورہ دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھانے کی ترغیب کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تاکید کرتا ہے، درود پڑھنے کی ترغیب کرتا ہے۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ صاحب، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کل یہ وقت ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو آج کا وقت گزر جائے۔ کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ اگر ہماری یہ باتیں آپ کے دل پر لگی تو اس ویڈیو کو رکنے مت دینا، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کوئی بندہ سچی توبہ کر لے اور سدھر جائے۔ میرا کام ہے آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچانا، اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا۔